آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد اوقات آپ ترجمہ نہیں بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ قد جو ہے یہ پرفیکٹ سینس میں لے جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ہم بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجے رسولا من قبلک، رسول آپ سے پہلے۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں یا کئی رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ہم نے بنائی ان کے لیے، ہم نے عطا فرمائی انہیں بیویاں اور اولاد، بیویاں بھی دیں اولاد بھی دی۔ مخالفین نے جو بے شمار اعتراض کرنے کی انہیں عادت تھی، تو اعتراض برائے اعتراض کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کے صرف جواب دے دیا گیا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اگر رسول بھیجنا تھا تو جبریل کو ہی بھیج دیتے، کسی فرشتے کو بھیج دیتے، اتنی بڑی فرشتوں کی فوج ہے، کسی فرشتے کو کیوں نہ منتخب کیا؟ وہ تو اتنے فرمانبردار بھی ہیں، صحیح سے پیغام پہنچاتے بھی ہیں، ہمیں آتے ہیں ہم مان بھی لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ صاف مختصر جواب عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول ایسے ہی آئے ہیں۔ جس نو کے اندر اللہ نے رسول بھیجنا ہے اسی نو میں سے آئے گا، اسی جنس میں سے آئے گا۔ ادروائز تو اس رسول کے بھیجنے سے انسان کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ بہت دفعہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ بشر ہیں یا نور ہیں۔ ظاہر بات ہے نور ہدایت کے لحاظ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، لیکن خلق کے لحاظ سے آپ بشر ہیں۔ قرآن شریف میں اس کو واضح بیان بھی کیا گیا، اور لاجیکلی بھی آپ سوچیں، مثال کے طور پر غزوہ احد کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور یہ عرض کی کہ بھوک سے حالت خراب ہے، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے، جو بھوک کی وجہ سے جب معدے پچک جاتا ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو آپ نے تین پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ریلیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک قوم اپنے نبی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہے۔ ادروائز اگر آپ بشری نہ ہوتے، اگر آپ کو کھانے پینے کی احتیاج ہی نہ ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے نعوذ باللہ آپ نے کون سے غلط بات تو نہیں کی تھی کہ میں نے بھی بھوک کی وجہ سے تین پتھر باندھے میں؟ تو بھوک لگی تھی، تکلیف تھی، جس طرح باقی لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف محسوس کرتے تھے، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی احتیاج تھی، جو بھی بشری حاجات ہیں ان کو بھی لاحق تھی۔ تو اس سے پھر پتہ لگا کہ جب ہمارے رسول یہ تکلیف اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری کیا حیثیت، ہمیں اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ انسانوں ہی میں سے تھے، کیونکہ انسانوں کی طرف رسول بھیجے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھیں۔ تو یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مزید کو جواب دینے کی ضرورت بنتی ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا جی، اب اگر رسول ہیں آگے ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہ ان کو مانا تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر اگر یہ اتنے سچے ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، اور نہیں ہے کوئی رسول کے، یعنی نہیں ہے کوئی رسول کے، با محاورہ بنے گا کسی رسول کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، کسی رسول کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی سوائے اللہ کے اذن کے۔ اللہ کے اذن کے بغیر جتنا مرضی جلیل القدر رسول ہو وہ نشانی نہیں لا سکتا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کعبہ کی نشانی لکل اجل کتاب، ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے، ہر مدت کے لیے، ہر وقت مقرر کے لیے ایک نوشتہ ہے۔
ایک چیز ریٹن ہے، کتاب کا بنیادی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، تو ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ جو لوگ عذاب کے مطالبے کرتے ہیں ان کا یہ اعتراض نقل کیے بغیر اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ عذاب تب آئے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ رسولوں کے ساتھیوں کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ صبر کریں، اللہ کی حکمت جب آئے گی اس کی کتاب میں جہاں لکھا ہوا ہے اس موقع کے اوپر لوگوں پر عذاب آئے گا اگر انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، کوئی اس کے وقت کو نہیں جانتا۔ دوسری جگہ ایک جگہ آتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم پر ویسی آزمائشیں نہیں آئی جیسے پہلے والوں پر آئی تھی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ ان کو بہت تکلیفیں آئیں اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو وہاں باہر یہ کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ جان رکھو اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن قریب بھی کب ہے nobody knows۔ تو رسولوں کے ساتھیوں کے معاملے میں تو ڈیفینیٹلی نہ ماننے والوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے دنیا کے اندر ہی، اور ہمارے معاملے میں جیسے ہمیں بعض اوقات اب لگتا ہے کہ اتنا ظلم ہو گیا، اتنی خلق خدا جو ہے پریشان ہے، فلسطین میں اتنا ظلم ہے، کشمیر میں اتنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کیوں اس سب کو ڈھیل دیے جا رہے کیوں نہیں ان کو تباہ کر دیتا، کیوں نہیں اپنا عذاب ان پر برسا دیتا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے دنیا میں کسی کو عذاب دینا ہے، کیونکہ اب لازمی والا تو کیس ہے نہیں، اللہ کے رسول تو دنیا میں ہے نہیں، نہ اب کسی نئے رسول نے آنا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، ابھی بھی عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ آخرت بھی کوئی دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہی ہے۔ مگر جب بھی کسی پر عذاب آنا تھا یا رسولوں کے زمانے میں آنے کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول اور عطا کی ان کو بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بغیر، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، ہر وقت کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اب وہ جو نوشتہ ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء، محو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اس نوشتے میں جو چیز اللہ چاہے، یعنی وہ نوشتہ ایسا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چینج کرنی ہے تو نشانی فراہم کرنے پہ بھی اختیار صرف اللہ کا ہے، اور اس نوشتے کے اندر بھی جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کا ہے، وہ رجسٹر اس کو سمجھنے سے مطلب کہ وہ جو رجسٹر ہے وہ اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس میں سے کوئی چیز اگر اس نے لکھی ہے اور مٹا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ مٹا سکتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ اللہ کے کام ہے۔ وَيُثْبِتُ، اب وَيُثْبِتُ کے بعد ما یشاء انڈرسٹوڈ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثبات دیتا ہے، اس کو قائم رہنے دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کے تحت ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے۔ وَعِندَهُ الکتاب، اور اسی کے پاس ہے الکتاب۔ اب الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا تو مطلب ہوگا کتابوں کی ماں۔ اب کتابوں کی ماں جو ہے اوبیسلی یہ کوئی میننگ نہیں بنتا، شراب کو کہا جاتا ہے الخبائث، خباثتوں کی ماں، لیکن ہم جب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح الکتاب کا جب مطلب کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اصل ہے، اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ ویسے کا مطلب بڑی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، جیسے القرا کا مطلب ہوتا ہے بڑی بستی، قریہ بستی، القرا بڑی بستی، مکہ کو القرا کہا جاتا تھا۔
یہ اور زبانوں میں بھی ہوتے ہیں. ہم جب یہاں سے شپمنٹس کرتے ہیں تو کراچی سے جب نکلتی ہے تو سلالہ تک ایک ویسل جاتا ہے، اس کو نارمل ویسل کہتے ہیں. سلالہ سے آگے جب جاتا ہے یورپین پورٹس کے اوپر تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدر ویسل. تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ بڑا ویسل. اور عربی میں بھی اس کا پھر کانٹیکٹ کے حساب سے ہم مطلب کریں گے کہ کیا بنتا ہے. تو یہاں کانٹیکٹ کے حساب سے مطلب بنتا ہے اصل کتاب، جس کے اندر سب کچھ درج ہے. اس درج میں سے پھر وہ پارٹ پارٹ کر کے آگے فرشتوں کو جو احکامات ملتے ہیں تو وہ بھی کتاب ہوتے ہیں. تو وہ ہر اجل کے لیے ایک رجسٹر ہے، اور سب رجسٹر جو ہے جو جن میں ایک اجل کا ذکر ہے وہ تمام رجسٹر پھر اصل کتاب کے اندر ہے، جس میں تمام واقعات جو وقوع پذیر ہونے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت کے تحت ان کا ذکر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ان اگر، ما جو، نُرِيَنَّكَ رعا اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے باب افعال، نوری ہم دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے، نُرِيَنَّكَ لازمن دکھا دیں گے. تو یہاں پہ اما میں جو مطلب بنے گا نا، یہ ماں ایک طرح سے زائد ہی بن جاتی ہے، ترجمہ ان کا کیا جاتا ہے. اور اگر، یا کہیں گے، با محاورہ ترجمہ کریں گے، اور یا تو ایسا ہوگا کہ ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض الذی، اس میں سے کچھ، نعیدہم، نعیدو جو ہے یہ بنیادی طور پر وعدہ سے ہے، واو عین دال، وعدہ مضارع اس کا بنے گا یعیدو. یعنی بنیادی طور پہ یعیدو تھا، وہ فلو میں آگے بن گیا یعیدو. تو یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، نعیدو ہم وعدہ کرتے ہیں. تو جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، اب وعدہ بھی وعدہ ہوتا ہے اور وعید بھی وعدہ ہوتا ہے. تو یہاں اصل مراد ہے وعید. جو ہم دھمکی دے رہے ہیں ہم ان کو، اس میں سے بعض تو ہم آپ کو دکھا دیں گے. یا تو ایسا ہوگا، او یا نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں گے. یعنی ہماری مرضی ہے وہ وقت کب آتا ہے، آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، آپ کی وفات کے بعد بھی آ جا سکتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو ان کے اوپر جو عذاب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کو پہنچا، اور مستقل پہنچ رہا ہے. ہر ایک سرٹن عرصے کے بعد یہودیوں کو سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا ایک کوڑا آتا ہے. اس کے لیے اکثر اوقات انسان بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن وہ عذاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کو پہنچ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا ایشو نہیں ہے، ہم آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے فوت ہونے کے بعد ان کو عذاب پہنچائیں اگر یہ نہیں مانتے. یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے اوپر تو بس پہنچا دینا ہے. صرف آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پہنچا دینے کی ہے. اس معاملے میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے، نہ آپ کو اس پر پریشان ہونا چاہیے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو عذاب لا کر دکھانا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے ان کو پیغام پہنچانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس طرح پہنچایا کہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وعلینا الحساب، ہمارے ذمہ ہے ان کا محاسبہ کرنا. ان سے جو حساب کتاب کرنا ہے، ان کو دنیا میں عذاب دینا ہے، آخرت میں دینا ہے، وہ ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم دھمکی دے رہے ہیں انہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے. بس آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، حساب کتاب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اولم یرو، ایسے کیس میں واؤ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے.
یرونا وہ دیکھتے ہیں، جب لم لگتا ہے تو یرونا کی نون ختم ہو کے یرو ہو جاتی ہے، اور مطلب جو ہے وہ حال یا مستقبل سے چینج ہو کر ماضی میں چلا جاتا ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا، انا کے نون الف نا ہم، یعنی یہ ہے انا پلس نا، یہ کہ ہم نعتل ارضا، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، نعتل ارضا ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف۔ کیسے آ رہے ہیں؟ اس حالت میں آ رہے ہیں کہ ننقصھا، کہ ہم اس میں نقص کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے روٹ نظر آ جائے گا، ننقص، کسی چیز میں کمی کرنا، ہم کمی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، من اطرافیہا، اس کی اطراف سے، ہم سرزمین کو اس کی اطراف سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مطلب کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ جو اللہ کا دین ہے وہ مکہ کے ارد گرد پھیل رہا تھا، اور پھیل کر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں یہ توفیق نہیں ہوئی ان جنرل کہ وہ حق کو قبول کریں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا، ہر طرح کا ظلم کیا، ہر طرح کا ستم ڈھایا کہ کسی طرح حق کی آواز کو دبا دیں۔ ہاؤ ایور، جو ذرا دور کے لوگ تھے، ارد گرد کے قبیلے تھے، اور خاص طور سے جیسے مدینہ شریف ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو وہاں پر پیغام پہنچ گیا، اور ان کی طرف یوں سمجھیں ایک طرح سے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے۔ تو ان کا جو ریچ تھی شرک کی اور کفر کی، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، اور ان کو یہ فیل ہو رہا تھا، اور وہ فیل ہو رہا تھا اس وجہ سے وہ پھر بے شمار چالیں بھی چل رہے تھے، جس کا اگلی آیت میں ذکر آئے گا۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ، تو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے اس کے حکم کو۔ یہ کیسے بنا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ سریع الحساب، اور وہ حساب میں سرعت کرنے والا ہے، جلدی کرنے والا ہے، جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا تھا، اللہ نے یہ حکم صادر کر دیا تھا کہ اسلام نے غالب ہونا ہے۔ اس فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اس میں بہت وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ جو لوگ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت قریب آنے والا ہے۔ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں ان کی طرف سرزمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے کو ہٹا نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ بنیادی طور پر معقب ہے، یہ عین قاف اور بے سے ہے۔ عقبہ یعقبو اور عقبہ یعقبو، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑنا، پیچھے آنا، پیچھے ہونا۔ اس سے پھر باب تفعیل بنے گا، عقبہ یعقبو تعقیب، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیچھے کرنا، پیچھے ڈال دینا، کسی کو کسی کے تعاقب میں بھیجنا میں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور کوئی اگر مثال کے طور پہ فوج آپ پر چارج کر رہی ہے تو اس کو پیچھے دھکیل دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو باب تفعیل سے فائل ہوتا ہے مفعل کے وزن پر، معلم جیسے ہوتا ہے اسی طرح معقب ہے، تو کوئی اس کے فیصلے کو پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ اسی سے اگر آپ دیکھیں ایک افعل التفضیل ہوتا ہے، جیسے اکبر اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا، اعقب کا مطلب ہوگا زیادہ پیچھے، یہ سب سے پیچھے، اور جس طرح اکبر کی مؤنث کبرا ہوتی ہے اسی طرح اعقب کی مؤنث عقبا ہوتی ہے۔ تو مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عقبا کا، جس کا مطلب ہے سب سے پیچھے، آخر میں آنے والا، تو پھر آخرت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عقبت دار جو ہے
گھر کی آخرت، گھر کا انجام، یعنی گھر کا انجام کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا ایک گھر ہے تو اس کا انجام آخرت میں ملے گا، اس میں آخرت کہہ سکتے ہیں، یا گھر سے مراد دار آخرت ہے تو دار آخرت کا انجام سے مراد ہے دار آخرت کی کامیابی، تو وہ عقبہ جو ہے پھر وہ بدلے کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آخری گھر کی جو کامیابی ہے اس کو کہا جا سکتا ہے عقبت دار۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اسلام پھیلتا چلا آ رہا ہے تو یہ چالیں چل رہے ہیں، تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی چالیں چلی، پہلے والے بھی بڑے طاقتور تھے، اپنی طرف سے بڑے ہوشیار تھے، فرعون جیسے بادشاہ بھی تھے، انہوں نے بھی بے شمار چالیں چلیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، چالیں تو سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ کرتی ہے ہر جان، نفس ہے مؤنث سمائی، تکسبو کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ تو کماتا ہے، اور تکسبو کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ وہ مؤنث کماتی ہے، تو ہر جان جو کماتی ہے، کسبہ یکسبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محنت سے حاصل کرنا، عمل کرنا تو ایک چیز ہے ہی، لیکن عمل کر کے کچھ کمانا، یعنی جو بھی وہ اچھا یا برا انجام کماتی ہے، وہ انجام جو اس نے حاصل کیا ہے اپنے اعمال کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہیں یہ کسی کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں خدا نہ خاصا نعوذ باللہ اس کو دیکھ ہی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، جب اس کا ڈھیل دینے کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ ظالموں کی رسی کھینچ لے گا، ابھی اس نے ظالموں کی رسی دراز کی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بس میں جو کچھ ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے کرتا رہے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فضائے بدر کیا تھی؟ مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی تھا، اسباب کے لحاظ سے، پلاننگ کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، سب کچھ مسلمانوں نے بہم کر دیا، جتنا اسلحہ تھا، 2 گھوڑے تھے، پتہ نہیں 70 اونٹ تھے، کافر جو ہیں وہ لوہے میں غرق تھے، ان کے پاس جتنی تعداد تھی اس سے زیادہ سواریاں تھیں، تو مسلمانوں نے اپنی ایفرٹ پوری کر لی، اس کے بعد اللہ کی مدد آ گئی اور ان کو شکست ہو گئی۔ تو انسان کا کام ہے اس کے قبضہ قدرت میں جو کچھ ہے اس کو وہ پوری طرح بروئے کار لائے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ نے دنیا میں اگر برے کو، باطل کو ہماری زندگی میں اگر شکست دینی ہوگی تو دے دے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی صحابہ ایسا تھے جو ظلم تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جان سے گزر گئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد باطل کو شکست ہوئی، اور جہاں پر نبی آئے، نبیوں کے کیس میں تو کئی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، تو یہ تو ایک رسولوں کا ایک خاص کیس ہوتا ہے جس میں دنیا میں ہر حال میں فیصلہ ہو کر رہنا ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، وہ مقصد یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سچا ثابت ہو جائے، آپ کو انصاف مل جائے، یا آپ کو قیامت والے دن جا کے انصاف مل جائے، اللہ تعالیٰ نے انصاف تو دینا ہے، آپ نے اپنی ایفرٹ کی ہے یا آپ وقت ضائع کرتے رہے، آپ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ سارا دن بیٹھے رہے، صبح و شام خبریں ہی سنتے رہ گئے، آپ نے اگر خبریں سننی ہو آپ کبھی انالیسس کریں۔ ایک دفعہ یہ حمزہ یوسف کی، میں پرانے زمانے کی بات ہے ان کی، میں نے سنی، اس کو آڈیو کیسٹس کے اندر آتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹڈی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، تو جو سب سے زیادہ لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں امریکہ میں وہ مزدور کلاس ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مزدور تو بیچارے بہت کام کرتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں، وہ تو ٹائم ضائع نہیں کرتے، لیکن جب وہ ادھر سے فارغ ہوتے ہیں بس وہ ٹی وی دیکھتے رہتے، اور سب سے کم جو ٹی وی دیکھتے تھے وہ سی ای او کلاس تھی، تو جو موورز اور شیکرز آف دا کنٹری یا ورلڈ ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے،
تو جس انسان نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے، بنیادی اس کا پرپز یہ ہے کہ آخرت کی منزل پہ اس نے کیسے پہنچنا ہے، اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، پھر فیصلہ ہوگا کہ آخرت کا انجام، آخرت کی کامیابی کس کو ملی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور جان لیں گے کافر، یا عنقریب جان لیں گے کافر۔ سین جو ہوتی ہے یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہے، تو بعض اوقات اس سے مطلب عنقریب بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر حال کا مطلب نہیں رہتا۔ تو جان لیں گے کافر، یا جلد جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کس کے لیے ہے آخرت کے گھر کی کامیابی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، لیکن چالیں تو سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ کرتی ہے ہر جان، جو کچھ کماتی ہے ہر جان، اور جان لیں گے جلد ہی یہ کافر کس کے لیے ہے دار آخرت کی کامیابی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہا کافروں نے کہ نہیں ہے آپ، لیسا وہ نہیں ہے، اس سے جب ضربتا کے وزن پر لائیں گے تو یہ بن جائے گا لیستا، لیستا جو ہے وہ فلو میں بن جاتا ہے لستا، تو نہیں ہے آپ مرسل، ارسال کرنا باب افعال سے کسی کو بھیجنا، تو بھیجنے والا ہو جائے گا مرسل، اور جس کو بھیجا جائے وہ ہوگا مرسل۔ تو نہیں ہے آپ مرسل، نہیں ہے آپ بھیجے ہوئے، نہیں ہے آپ رسول، کہ آپ تو بھیجے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا تو یہی کہنا ہے، وہ ڈھیٹوں کی طرح وہی چیز بولتے رہیں گے، حالانکہ اس میں ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب کے جو سچے علماء جن کے پیچھے ذکر ہوا تھا، جنہوں نے قبول کیا اس بات کو، جو ایمان لے کے آئے، جو غالباً جو سب سے پہلے مسلمان جو ایمان لائے، ویسے تو حضرت ابو بکر کے لیے کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر ہی پہلے ایمان لانے والے ہوں، لیکن جو مختلف سیرت کی کتابوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ جب ظاہر سی بات ہے فوراً ایمان لے آئی، اور پہلے مرد جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اس کے بعد اپیرنٹلی وہ ورقہ بن نوفل تھے، اور ورقہ بن نوفل بھی انڈرسٹوڈ ہے ان کے ڈائلاگ سے کہ وہ ایمان لے آئے، کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گی اور آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو وہ اہل کتاب تھے، کتاب پڑھے ہوئے تھے، کتاب کو جانتے تھے، تو جن کے پاس علم الکتاب ہے ان میں سے بھی جو لوگ حق پرست ہیں، حق شناس ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ کافی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، اور کافی ہیں وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ صورت یہاں ختم ہو رہی ہے، سورہ رات، سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رات کے اینڈ میں ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دھمکی دے رہا ہے اور واضح کر رہا ہے کہ اب تمہارا جو عقیدہ ہے، جو تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے پاس بنیاد نہیں رہی، اور ہر طرف سے اب تمہارے اقتدار کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ادھر ادھر سے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور پھیل کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو دعوت ہے اسلام کی، یہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جس کی مثال اب آگے آئے گی موسٹ پرابلی سورہ ابراہیم میں۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو اسٹرانگ ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے وہ کوئی مضبوط جڑ نہیں ہے، وہ تو بس ایک ایسا ہی تھوڑا سی مٹی کے اوپر کوئی چیز جو اگ جاتی ہے اس قسم کا ہے۔ اور اب یہ ہونے والا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اقتدار دے گا،
تمہارے اوپر فتح دے گا، اور آخر میں بھی انہیں سرخری ملے گی، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا۔ اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اب مختلف رسولوں کے واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہوگا، اور حضرت ابراہیم کا بھی آئے گا، دوسرے انبیاء کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ سب کچھ اب سورہ ابراہیم میں آگے آ رہا ہے۔ الف لام را، یہ الف لام را ہے، کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا ہے اس کو الیکا آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کر آئیں، اس کے علاوہ کوئی کتاب نازل نہیں کی بھائی، اب ایک ہی یہی فائنل کتاب ہے۔ اسی کتاب کو سینٹر سٹیج ہونا چاہیے، اسی کتاب کو فوکس ہونا چاہیے، اسی کتاب کی بیس پر مسلمانوں کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر ہیں، انہیں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہیے۔ اب علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کو ریفرنس کے لیے وانس ان وائل یوز کرنا فرق بات ہے، حدیث کی کتابوں کو دین سمجھنے کے لیے یوز کرنا ایک فرق بات ہے، لیکن فوکس کرنے کے لیے، سینٹر سٹیج پہ رکھنے کے لیے ایک ہی کتاب ہے، وہ جو قرآن شریف ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہر فرقے نے اپنی اپنی کتاب بنا لی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ معاملہ کرتے ہیں، دوسروں کو اس کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اسلام کی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور سنی بننے کی، شیعہ بننے کی، یا بریلوی بننے کی، یا دیوبندی بننے کی دعوت و تبلیغ زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا لوگوں کا آپس میں گفتگو ہوتی ہے، زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے، نان مسلم کے ساتھ ڈبیٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ڈبیٹ اتنی ہوتی ہے کہ انبلیویبل ہے، اور کس چیز پہ ڈبیٹ ہوتی ہے؟ جو فروئی مسائل ہیں، ایک دوسرے سے اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس کتاب کو سینٹر سے ہی نہیں رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، جس سے مراد قرآن شریف ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو، تاکہ تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ امت جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ کسی نے در مختار کو تھاما ہوا ہے، کسی نے بہار شریعت کو تھاما ہوا ہے، کسی نے فضائل اعمال کو تھاما ہوا ہے، کسی نے نہج البلاغہ کو تھاما ہوا ہے، کسی نے کسی کو، کسی نے کسی کو۔ قرآن کو اگر تھام لیں گے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیرے سے نکالے۔ تو جو اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے، اس ہر انسان کو اس کتاب کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب اندھیروں سے نکل گئے تو بڑی اچھی بات ہے، تو ہم نے اندھیرے میں ہی کیا رہنا ہے کہ ہم نے کتاب پڑھ کے نہیں دیکھنی، اور باقی دنیا کی ساری کی ساری جو نالج ہے وہ جہاں موقع ملے گا حاصل کر لینی۔ یہ پتا ہے کہ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے اندر کون کون سا پلیئر ہے، اور وہ کتنا کتنا پرانا ہے، اور اس کے اندر کس کو کک اچھی مارنی آتی ہے، اور کس کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اچھی کرنی آتی ہیں۔ یہ پتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کے کیا ابیلٹیز ہیں، اور کتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور جو بائیڈن کے کتنے مسائل ہیں۔ یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں کس سیاستدان نے کیا کیا تھا۔ یہ پتا ہے کہ ہمارے جو فلموں کے ایکٹر ہیں ان سے کون سا اچھا ایکٹر ہے، کون سا برا ہے، کس ایکٹریس کے کون سے مسائل ہیں، یہ ساری تفصیلات پتہ ہیں۔ اگر نہیں پتا اور اگر نہیں ہے وقت، تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، چلو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اس کو ڈیورنگ دا ویک بھی پڑھا کریں۔ جو فیملی میں لوگ ہیں، بچے ہیں، اسپاؤسز ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی ادھر راغب کریں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھیں۔ کچھ نہ کریں، صرف وہ جو ترجمے والے قرآن شریف کہیں سے حاصل کریں، اور قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔
روزانہ ایک رکوع پڑھیں تو ضرور، جب پڑھنی شروع کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس کو نصیحت ملے گی۔ جب اس کو نصیحت ملے گی، وہ اس کو عمل کرے گا، تبھی وہ اندھیروں سے باہر نکلے گا۔ اور اندھیروں کا لفظ یہاں پر اس سے استعمال ہوا کیونکہ جو ہدایت ہے اس کا راستہ ایک ہی ہے، گمراہی کے راستے بے شمار ہیں۔ ہاں، نازل کر دی ہے تاکہ لوگوں کو نکال دیں، لیکن خود سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ پکڑ کے نکال دیں گے۔ آپ کا ذمہ داری بھی صرف دعوت و تبلیغ کی ہے، آپ کا اختیار بھی دعوت و تبلیغ تک ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ لوگ نکلیں گے تب جب رب کا اذن ہوگا۔ رب کا اذن کب ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور آسانی عطا فرماتا ہے، اور جو بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اندھیروں سے نکالیں گے روشنی کی طرف، وہ روشنی کدھر ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، عزیز اور حمید کے رستے کی طرف ہے، اس خدائے عزیز و حمید کے رستے کی طرف ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو بڑا زبردست ہے اور جو حمید ہے۔ حمید جو ہے نا، ویسے تو حمد کا لفظ سب کو معلوم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ ایک لفظ ہوتا ہے محمود، محمود کا مطلب ہوتا ہے حمد کا مفعول، جس کی تعریف کی جائے۔ تو حمید کا بھی ترجمہ ہم ویسے کر لیتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن حمید جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، فعیل کے اندر ایک ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ جیسے رحیم ہے تو رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے، جس کی رحمت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، شروع سے ہے اور کنٹینیوڈ ہے۔ اسی طرح حمید وہ ہے جس کی تعریف کبھی نہ ختم ہونے والی، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ محمود تو وہ ہوگا نا جس کی کسی نے تعریف کی، حمید وہ ہے جس کی کوئی تعریف کرے یا نہ تعریف کرے، اس کی تعریف ہے۔ وہ آپ سے آپ محمود ہے، وہ آپ سے آپ تعریف کیا گیا ہے، وہ سراپا تعریف ہے، وہ مطلب مستحق تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، سزاوار حمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت تعریف کے قابل ہے، تعریف کیا گیا ہے اور اس کی تعریف ہے۔ تو اس کے راستے کی طرف وہ جو مقتدر ہے، جس کا کنٹرول ہے، جسے ڈرنا چاہیے تو اس سے ڈریں، اور جو حمید ہے، جس کی طرف سے کرم ہے، لطف ہے، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو حقدار بھی وہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور حقدار بھی وہی ہے کہ جو سب کچھ دینے والا ہے، سارے راستے عطا کرنے والا ہے، اس سے امیدیں بھی رکھی جائیں اور اس کی طرف رخ کیا جائے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اس کی طرف انسان رخ کر لے، اس کتاب کو یکسو ہو کر تھام لے اور اس ہستی کی طرف رخ کر لے، حنیف ہو کر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو اس صورت کے اندر ان کا ڈیٹیل ذکر بھی آئے گا، تو سورت کو بھی سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ الف لام را ہے، یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے آپ کی طرف اس لیے تاکہ آپ نکالیں انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، ان کے رب کے اذن سے، عزیز و حمید خدا کے راستے کی طرف۔ ایک چیز عربی زبان میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بدل، جیسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے بعد جو الرحمن آتا ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی صفت ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن اللہ کا بدل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وین اوباما، پھر کوما ڈالتے ہیں یا گوگل میں پاز لیتے ہیں اور کہتے ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ سیڈ۔ اب یہ اوباما کے بعد جو پریزیڈنٹ آف امریکہ آیا ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا اوباما ہو از دا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہی سیڈ، آپ کہتے ہیں اوباما دا پریزیڈنٹ آف امریکہ سیڈ، تو یہ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ اوباما کے بدل کے طور پر آتا ہے۔ اور وائسا ورسا بھی ہو سکتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ اوباما سیڈ، صدر زرداری نے یہ کہا، بیسیکلی تو صدر نے کہا،
تو صدر نے کہا، صدر زرداری نے کہا، یعنی سردر یعنی جو کہ زرداری ہے، تو اس کو عربی زبان میں گرامر کی لینگویج میں کہتے ہیں بدل۔ تو حمید جو ہے اور عزیز جو ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو آگے اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اس کی صفتیں ہیں، اور یا اس کا بدل ہے، یا وہ ان کا بدل ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور کیونکہ حمید پر جر تھی، اس لیے اللہ پر بھی جر ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے سب کچھ ہے، جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ویل کا مطلب بنائی تو با محاورہ مطلب بندہ تباہی، بربادی، خرابی، ہائے افسوس۔ یہ اس کا وہ 3 لیٹرڈ کوئی ورژن نہیں ہوتا، یہ بس ایز اٹ از لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم کی کسی گھاٹی کا بھی نام ہے، پر بنیادی طور پر افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہائے افسوس۔ تو بربادی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ نے اپنا پیغام نازل کر دیا، اللہ نے اپنا پیغام بھیج دیا، اب کچھ لوگ ہیں جو زبان سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عملاً انکار کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو، جب آپ زبان سے تو فرق بات کر رہے ہوتے ہیں اور عمل آپ کا فرق ہوتا ہے، تو عملاً آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے کہ مجھے اپنے والد صاحب سے بڑی محبت، صبح شام لوگوں کو بتایا کہ میں تو اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، والد صاحب کو بھی جا جا کے بتائیے والد صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ والد صاحب کہا بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے دوائی لے دو، بچے کے پاس پیسے بھی ہو، وہ کہ والد صاحب میں آپ سے پیار بڑا کرتا ہوں، وہ کہیں گے مجھے یہ پانی کا گلاس پکڑا دو، وہ نہیں اٹھ سکتے، بیمار ہیں، بیٹا مجھے پانی پلا دو، یہ کرسی پہ بیٹھا رہے ہوگے کہ جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو زبان سے تو کہی جا رہا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، عملاً تو ثابت کر رہا ہے کہ اس کو کوئی پیار نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی خاطر تو انسان قربانی دیتا ہے، اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیتا ہے، محبت تو یہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو لوگ زبان سے دعوے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ زبان سے کہی جائیں گے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، اور ساتھ دودھ میں پانی میں لے جائیں گے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اوپر ایمان لے آئے، ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ اس کو کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی بتائے کہ یار قرآن میں تو یہ بات آئی ہے، تو بھاگ جائیں گے کہیں پتہ نہ لگ جائے، اگر پتہ لگ گیا تو گناہ ہوگا، ہم نے باز تو آنا نہیں اپنے کاموں سے۔ تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو شراب کی عادت ہے، اسے شراب نہیں چھوٹ رہی، کو پتہ لگ گیا قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ شیطان کے گندے غلیظ کاموں میں سے ہے، وہ مانتا بھی ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اتنی عادت ہے کہ اس سے رہا نہیں جاتا۔ تو یہ تو ایک فرق چیز ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ وہ قرآن کے قریب ہی نہ جائے، کہیں سے فتویٰ ڈھونڈ کے لے آئے کہ قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا ہوا، اور بس، تو پھر وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اور یہ شراب کی مثال تو اس لیے کیونکہ ایک واضح اور کلیئر اگزامپل ہے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں غلط، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، جو لوگ غصہ کرتے ہیں اگر وہ دین کو پڑھیں، غور کریں، تو سمجھ آئے گی کہ غصہ میں انسان جو کچھ کرتا ہے تکبر کا اظہار ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی کو روا ہی نہیں۔ تو وہ پھر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں کہ پھر ہم نے تو غصہ کرنا ہے کیونکہ، اور ہم نے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے انسان کیوں نہیں قرآن پڑھتا؟ کیونکہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب کی بربادی ہے، خوشخبری ہے، تباہی ہے، افسوس ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنے لیے عذاب شدید کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کافروں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اس اللہ کے رستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے،
اور تباہی ہے کافروں کے لیے ایک عذاب شدید کی. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ کافر کون ہیں اور یہ کافر کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر. حب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا. اس سے پھر جو باب استفعال ہوتا ہے اس میں ایک مطلب تو طلب کرنے کا ہوتا ہے اور ایک اور مطلب اکثر استعمال ہوتا ہے وہ ایمفیسس کا ہوتا ہے، بہت مبالغے کا ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند کرنا. حبا اس نے پسند کیا، استحبا اس نے بہت ہی پسند کیا، یعنی بہت ہی پسند کیا. اور پھر اس میں دو چیزوں میں کمپیریزن آ جاتا ہے. تو الا جب آئے گا تو اس کے مقابلے میں اس کو پسند کر لیا، یعنی اس کو پریفر کر دیا، اس کو ترجیح دے دی. یہ وجہ ہے لوگوں کی، چاہے وہ زبان کے کافر ہوں جو ایمان نہیں قبول کرتے، چاہے وہ عمل کے کافر ہوں جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کام غلط کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں، ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، زبان سے نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، قوالیاں کیے جا رہے ہیں، حال پڑھی جا رہا ہے، اور تڑپے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مدینے چلے جائیں، مدینہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں. بس پھر مدینہ میں جو آئے اس کو ٹکرے مار کے ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں، اور باہر نکل کے بھی ٹکرے مار کے جو دل چاہتا کرتے پھریں. جب ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں پہ لائن لگی ہو تو ٹکرے مار کے بیچ میں گھس جائیں، بات بات پر لوگوں سے لڑیں جھگڑیں. اور ویسے نبی سے بڑی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز. اور ادب کے جو تقاضے ہیں وہ سکھائے گئے ہیں قرآن شریف میں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب ہے تو اگر واقعی محبت ہے تو ظاہر ہے شہر کا بھی ادب ہونا چاہیے. حج پہ لوگ جاتے ہیں، حج پہ اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے شروع یہاں سے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کسی قسم کی کوئی بحث جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا حج کے اندر. تو وہاں جا کے جھگڑے ہوتے ہیں تو نہ وہ حج ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ نبی کی محبت میں جو مدینہ پہنچے ہوتے ہیں، نہ وہ نبی کی محبت کا حق ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی نان مسلم سے ملیں اور وہ آپ کے اعمال کو دیکھے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. یا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ تھی اور یہ ان سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس بیچارے کو یہ غلطی لگ جائے گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ نعوذ باللہ ہمارے جو کریکٹر ہے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، نعوذ باللہ جو مسلمانوں کا اوور آل کریکٹر ہے. تو وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی پسند ہے، دنیا کی زندگی بس چھوڑ نہیں سکتے. اس وجہ سے لوگ اس حد تک اتر آتے ہیں کہ رسول دنیا میں تشریف لایا ہوتا ہے تب بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اس کا ویسے تو مطلب رکنا بھی ہوتا ہے، سدا جو ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، اور روکنا بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں کانٹیکٹ سے روکنے کا مطلب آتا ہے، مدودی صاحب تو رکتے اور روکتے دونوں کر دیتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس کے اندر ٹیڑھ. ٹیڑھ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ٹیڑھ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ٹیڑھ سکھاتا ہے. ایک ٹیڑھ تو یہ تلاش کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، وہ تو دین کے اندر خرابیاں نکالنے کی کوشش کریں گے، قرآن میں سوچ سوچ کے کوئی چیز نکالیں گے جس سے ٹیڑھ پیدا کی. اور ایک وہ لوگ بھی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں جو عملاً ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، جو قرآن کو تو مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، مگر جو تعلیمات ہیں ان کے اندر کو ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر سکیں. آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ جی یہ مہندی کا فنکشن نہ کریں، یہ تو بڑی بے حیائی ہے، اسلام میں منع ہے. اب آپ اس آرگومنٹ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا اسلام میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب سیدھا رستہ نا، ایک سیدھی سمپل سادہ سی بات ہے، اس کے اندر پوائنٹ نکالے جائیں گے جس سے آپ رستے سے اگلے کو بھٹکا دیں، پگڈنڈی پہ چڑھا دیں. جب آپ سیدھے رستے سے ڈائیورٹ کہو گے، ایک کہیں پہ بھی ڈائیورٹ ہوگے تو پھر واپس آنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ اس بحث میں پڑ جائیں کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا تصور ہے یا نہیں ہے. اچھا وہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ شادی بیاہ پہ گانے گاتے ہیں، تو شادی بیاہ پہ گانے گانا تو حدیث سے ثابت ہے، وہ تو اچھی بات.
وہ موضوع گفتگو ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ شادی کے موقع پر گانے نہ گاؤ؟ بات تو مہندی کے فنکشن کی ہوتی ہے، جو مہندی کا فنکشن ہے وہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ غامدی صاحب سے کو جا کے فتویٰ پوچھے جی موسیقی حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ بالکل بتائیں گے کہ موسیقی حرام نہیں ہے، اور اپیرنٹلی بات ان کی صحیح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو فتویٰ مانگنے آئے وہ کون سی موسیقی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سا کسی نے کوئی قومی ترانے کی موسیقی کے متعلق سوال کیا ہے؟ سوال تو اس لچر اور بےہودہ اور واہیات موسیقی کی طرف ہو رہا ہے جو کامن ہے، جو پریولنٹ ہے، جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، جو ٹی وی پہ بھی لگی ہوتی ہے، ریڈیو پہ بھی لگی ہوتی ہے، فلموں میں بھی لگی ہوتی ہے، ہر جگہ لگی ہوتی ہے، اونچی جوان میں ویگنوں والوں نے بھی لگائی ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے۔ آپ نے اگر کوئی یہ بتانا بھی ہے کہ نہیں یہ ساز کا چھیڑنا اس طرح حرام نہیں ہے، فرض کریں جس جو انڈرسٹینڈنگ ہے مسلموں کی، مسلم انڈرسٹینڈنگ ہے، تو چیز تو کلیئر اور واضح بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بیچ میں لوگ ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، بہت نیک نیک علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے فتوے مانگتے ہیں اور فتووں میں ایسی ڈسٹورٹیڈ یا آدھی انفارمیشن دیتے ہیں، ان سے اپنے مطلب کا فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب ٹیڑھیں تلاش کرنی ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان رستے سے ذرا بھٹکا، سامنے ڈائریکشن نظر آ گئی، واپس رستے پہ چڑھ گیا، یہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلیں گے۔ یہ ان کو دنیا کی محبت ایسی ہے جس نے ان کی آخرت جو ہے وہ بس ان کی آنکھوں سے گم کر دی ہے۔ وہ بس جواز دیے جا رہے ہیں اپنے رسموں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی خصلتوں کو، اور جب اس چیز کو جواز دینا شروع کرتے ہیں، جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے تابع ہو جائے، اور اس کوشش کے اندر پھر وہ ایک دفعہ نکلتے ہیں نا تو بس پھر دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں، پھر واپس آنے کا راستہ نہیں ملتا۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ کجی، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس قوم کی زبان میں۔ ہم نے جس رسول کو بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ یہ معجزہ نہیں ہوا کہ عربوں کے ایک رسول پیدا ہوا اور اس نے چائنیز بولنی شروع کر دی، تو کہیں گے واہ جی واہ ہم اس رسول کو مان لیں، یہ تو چائنیز بولنا شروع ہو گئے۔ جس قوم کی جو زبان تھی اللہ نے اسی میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ قوم اچھی طرح سمجھ لے، اس کو عذر پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، تو ہم اس سے ایمان کیسے لاتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے انہی میں سے، انہی کی نسل میں سے، نو میں سے بھیجا تاکہ ان کے پاس عذر نہ رہے کہ آپ نے تو فرشتہ بھیج دیا تھا، فرشتہ تو اس تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے ساتھ وہ مسائل ہی نہیں جو ہمارے مسائل ہیں، تو ہم کیسے اس کے اوپر ایمان لے آتے یا اس کے عمل کی پیروی کیسے کر لیتے ہیں، ہمارے لیے اس کو اسفنا کیسے بن سکتا؟ تو انسانوں کی جنس میں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا، اور اکثر اسی قوم میں سے رسول اٹھا کے بھیجا، کیونکہ لوگ بھی اس کو جانتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو جانتا ہے، ان کے کلچر کو، ان کے سسٹم کو، ان کی اچھائیوں کو اور ان کی برائیوں کو، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ جائے تو ان کو نصیحت کرنے میں وہ بہترین نصیحت کر سکتا ہے۔ لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے اوپر اچھی طرح، جو کتاب ہے وہ ان کی زبان میں آئی، قرآن شریف عربی زبان میں آیا تاکہ ان پر اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب ہم عرب نہیں ہیں، ہمارے اوپر رسول ڈائریکٹلی اترے بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کیونکہ آخری رسول ہے، آپ کا پیغام جو کیونکہ پوری کائنات کے لیے ہے، تو اب ہمارے لیے یہ آئیڈیلی ضروری ہے کہ ہم اس کو جیسے تیسے سمجھیں، اردو میں سمجھ سکتے ہیں تو اردو میں سمجھ لیں، اس کے بعد جتنی توفیق ہو، جتنی ہمت ہو، عربی زبان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو خدا کے الفاظ میں ہی سمجھیں اور اس سے وہ نصیحت بھی حاصل کریں، اثر بھی حاصل ہو، ہدایت بھی حاصل ہو۔ باقی اگر نہیں مان رہے ہوں گے تو پھر اللہ نے تو اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو ہدایت بھی دینی ہے اور گمراہ بھی کرنا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور وہ سراپا حکمت ہے۔ اس کی یہ جو مشیت ہے یہ ہے کیونکہ اس کے پاس یہ کنٹرول ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے، جس کو اسے گمراہ کرنا ہے وہ کر دیتا ہے،
جس کو ہدایت دینی ہدایت دے دیتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت بھی ہے، اس کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ اس کی حکمت کے تحت ہدایت پانے کے مستحق ٹھہریں گے ان کو ہدایت دے گا۔ اگر تم ہمارے رستے میں جد و جہد کرو گے تو ہم لازماً تمہیں اپنا رستہ دکھائیں گے۔ الذین جاہدوا فینا، ہم لازماً انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے محبت سچی والی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق فرمائے، جس میں ہم حضور سے محبت کریں اور حضور کی باتیں مانیں، جو جو ہمارے پیارے نبی نے ہم سے کہا ہے اپنی پوری کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ ورس نمبر 39، 39 نمبر آیت آپ نے ذکر کیا ام الکتاب، یہ کیا لوح محفوظ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، 40 نمبر آیت میں آپ نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ نبیوں کے زندگی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو عیسائیوں پہ عذاب آیا، تو وہ تو یہودی تھے نا، اپنا یہودیوں پہ عذاب آیا تو ان کی امت تو عیسائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ نہیں نہیں غلطی نہیں سے کہہ گئے ہیں یا؟ نہیں نہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، یہ قرآن شریف کے الفاظ میں۔ تو آپ بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجے گئے، تو بیسیکلی جو امت حضرت تھی وہ عیسیٰ بنی اسرائیل تھی، حضرت عیسیٰ کی امت وہ بنی اسرائیل تھی۔ اس کا مطلب عیسائی بھی بیچ میں آ جاتے ہیں بنی اسرائیل کے؟ ٹیکنیکلی عیسائی بنی اسرائیل ہونے چاہیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خاص ان کی طرف آئے تھے، پھر یہ عیسائیوں نے جو ہے نا عیسائیت کا پیغام جس کو انہوں نے عیسائیت کہا وہ یعنی بنی اسرائیل سے باہر بھی پھیلانا شروع کر دیا، ورنہ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بعد پھر بنی اسماعیل میں نبوت آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اسی لیے عیسائی جو ہیں وہ جو یہودیوں کی بائبل ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے وہ تورات ہے نا، تو عیسائیوں کی بائبل کا وہ پارٹ ہے تورات۔ صاحبان پڑھ کچھ قاری صاحبان پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آخری آیت ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کچھ جی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو دونوں ٹھیک، ٹھیک ہے یا کون سا بہتر صحیح ہے اس میں سے؟ ذرا یہ دیکھیں فائل اس یہ پہ جو روشنی ڈالنا۔ زول لین ہے نا، ہاں، زول لین کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ زواد کی جو آواز ہے نا یہ اردو کی آواز ہے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم زال، زے، زواد، زوئیں ہم سب کی ایک ہی آواز نکالتے ہیں، ہم اس میں فرق نہیں کرتے۔ بالکل عربی صحیح میں ہے۔ ان چاروں کی آواز فرق ہوتی ہے، ہمیں وہ آتی نہیں ہے، ایشو یہ ہے زوئے بھی زوئے ہمیں۔ بھی زوئے بھی ساتھ۔ جی ہاں جی جی۔ یہ زوئیں لکھی ہوئی ہے نا، زوئیں بھی، تو ان چاروں ہاں، کی آواز جو ہے وہ زود بھی، زوئیں بھی، زال بھی، زے بھی، ہم سب کی ایک ہی آواز نکالتے ہیں۔ ان چاروں کی آواز ہے فرق، اب ہمیں نکالنی نہیں آتی تو ہمیں نہیں نکالنی آتی، جب تک ہم زول لین پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، دال لین بھی وہ ہم دال کی آواز نکال لیتے ہیں، تو دال کی آواز اور زواد کی آواز میں فرق ہوتا ہے، ہمیں وہ فرق آتا نہیں ہے۔ تو اگر کوشش کریں سیکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ سیکھیں تو زوال نہیں پڑھ لیں یا دال نہیں پڑھ لیں، امید ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول کر لے۔ اچھا، ہم اکثر جو ہے اکثر قرآن شریف کو نا اردو لہجے میں پڑھتے ہیں۔ جی جی ایسے ہی۔ مثال کے طور پہ پہلے ہم درود شریف سے ہی لیتے ہیں، بڑی محبت میں ہم پڑھتے ہیں صلی علی، لفظ تو صلی ہے، ہاں جی، اصل میں اللہ ایشو صلی یہ ہے کہ علی۔ یہ جو یہ ہے نا اصل میں جیسے اگر پتہ نہیں کسی نے پڑھی ہو شیخ سعدی کی حکایات پڑھی ہو نا، تو اس میں مثلا لکھا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوتا ہے یکے از ملوک اجم را شنیدم، تو لکھا یہ یکی ہوتا ہے اور پڑھتے ہیں اس کو یکے،
یہ جو ہے نا یہ فارسی کا وہ ہے تلفظ. عربی تلفظ میں ایک لفظ ہے صرف پورے قرآن شریف میں جس میں یہ کی آواز جو ہے نا بڑی یہ والے آتی ہے، مجریحا. باقی پوری قرآن شریف میں زیر ہے یا یہ ہے اس کی آواز ای کی آتی ہے، اے کی نہیں آتی. فارسی میں اے کی آواز آتی ہے. ہم بنیادی طور پہ ہمارا تلفظ جو ہے نا وہ فارسی والا ہے، ہمارے حروف ترجیع بھی بنیادی طور پر فارسی والے ہیں، اور ہمارا یہ جو آوازیں بھی ہیں نا یہ بھی فارسی سٹائل کی ہیں. تو ہم اس لیے یہ اس سلے سے ادا پڑھتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں ایسا چلا آ رہا. بہتر ہے کہ سلی پڑھے صحیح. آج بڑا اہم لیسن تھا جی، اور سب سے بڑا جو سبق جو ایک آپ کے جو ہے نا جی لیکچر سے آیا جی کہ ڈویژن سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ کے جی یونٹی اور اتحاد بین المسلمین. تو اس میں میرے رضوان صاحب ایک دوست ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. وہ کہتے ہیں جی وہ فرقہ اے جو ہے نا جی وہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو وہ اچھا. اتنی زیادہ آپس میں نفرت، اتنی زیادہ نفرت کہ مطلب اگر ہم جتنے 30-40 لوگ ہیں، اگر ہم اپنے فرینڈس کو، اپنے فیملی ممبر کو، اپنے ریلیٹیوز کو کم از کم ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں کہ یہ جو ڈویژن، فرقہ واریت ادھر سے باہر نکلیں، اور ہمارے تنزل کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا جی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈویژن ہے، اور یونٹی قائم کریں اور براڈر پکچر کو مائنڈ میں رکھیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہاتھ میں رکھیں. تو یہ اگر ہم سارے پاسبلی انفلوئنس کر سکیں اپنے فرینڈس کو، فیملی ممبرس کو یونٹی کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، اور یہ فرقہ واریت سے نکلیں ہیں جی، یہ ہماری ایک بہت بڑا مرض ہے ہماری امت کے اندر ہے جی. تو جزاک اللہ خیر اس کو ریمائنڈ کرانے کا جزاک جی. اللہ. ڈاکٹر جزاکم صاحب اللہ جی. سر ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور ان کی اطلاع کے لیے یہ کام تو رضوان صاحب کر رہے ہیں، اور ہمارا فرض ہے ہم بھی یہ کام شروع کریں. ہمیں کون روکتا ہے؟ ہمیں آپ سے گائیڈنس مل جاتی ہے، افغان جی کریں، ہم کو اپنے ساتھ پہ کرنا چاہیے. آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے باب افتعال کو. ہم باب تفعیل اور باب افعال کر چکے ہیں، وہ امید ہے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے. افتعال میں جنرلی ایک تو ایمفیسس ہوتا ہے، اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. مثلا سمیع کا مطلب ہے سننا، تو استمع یستمع کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر سننا. باب افتعال میں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو ہمارے لیے آسان ہے، وہ انتظر ینتظر انتظار ہے. یہ اردو میں کیونکہ عام استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. اور اس میں لازم بھی افعال ہوتے ہیں، متعدی بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح ہوتے ہیں. وہ والا کیس نہیں ہے کہ افعال تو اور فیل تو اس کو لازم کو متعدی میں کنورٹ کرتے تھے. اس میں دونوں ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کا ایک مفہوم کسی چیز کو پکڑنے کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی آئے گا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. مین جنرلی یہ ہوتا ہے، یہ ذرا ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. ایک چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو افتعال کا جو الف ہے یہ وصلی ہوتا ہے. یہ باقی بھی ہم باب پڑھیں گے، استفعال بھی پڑھیں گے، انفعال بھی پڑھیں گے. یہ سب باب جو الف سے شروع ہوتے ہیں، افعال کے علاوہ ان سب کے جو الف جو ہیں وہ وصلی ہیں. وہ پیچھے سے جب بات آ رہی ہوتی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، تو الف ختم ہو جاتی ہے. تو کردار اس کی ماضی کی ہے انتظارہ، اس نے انتظار کیا. انتظرو، ان سب نے انتظار کیا. انتظرتا، تو نے انتظار کیا. انتظار تم سب نے انتظار کیا. انتظار تو میں نے انتظار کیا. انتظرنا، ہم نے انتظار کیا. نظارہ کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، انتظار کرنے کا مطلب بھی راہ دیکھنا ہوتا ہے، اہتمام سے دیکھنا ہوتا ہے. مضارع اس کا بنے گا ینتظر ینتظرونا، وہ ایک اور وہ سب انتظار کرتے ہیں. تنتظر تنتظرونا، تو ایک اور تم سب انتظار کرتے ہو. انتظر ننتظر، میں انتظار کرتا ہوں یا کروں گا، ہم انتظار کرتے ہیں یا کریں گے. یہ وہی بیسک گردان ہے، اس کو آپ نے دیکھ کر پہچاننا ہے. مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پس کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تقوی کے لیے. تو یہ اصل میں تھا امتحانہ، یعنی اس کا روٹ بنیادی طور پر تھا میم ہے اور نون. میم ہے اور نون، مہانہ یمہنو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. امتحانہ یمتحنو کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے آزمانا، امتحان لینا، ٹیسٹ لینا. اسی طرح
سورہ بقرہ میں آتا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. اب کسبہ یکسبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کمانا، خود ایفرٹ کرنا اور کوئی چیز کما لینا. اس سے جو باب افتعال بنتا ہے اکتسب یکتسب، اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے کمانا. تو مثلا اس آیت کے اندر اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی انسان جو کمائی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ ادا کرے گا. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس کے اوپر ہے، اس کے اگینسٹ جائے گا، اس کو سزا ملے گی اس کی جو اس نے کمایا. تو اس کمانے میں اور اس کمانے میں obviously ایفرٹ کا، اہتمام کا فرق ہے. یعنی نیکی کا کام انسان اہتمام کے بغیر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو برا کام ہے وہ انسان واقعتاً جب کرنے جاتا ہے تو اس کی سزا لکھی جاتی ہے. نیکی کا خیال بھی اگر آتا ہے تو اللہ جزا دے دیتا ہے. تو اس لیے جہاں ریوارڈ ہے وہاں پہ سمپل استعمال ہوا، اور جہاں پہ سزا ہے وہاں پہ ذرا ایمفیسس والا فعل استعمال ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے. اس کے لیے ایک اور ویسے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خیر وہ ہمارے ذرا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں مطابعت. وہ کہتے ہیں جو پیچھے چیز آ رہی ہے اسی کو آگے مزید پھر ایکسپلین کرنا، ذرا اسٹرانگ ہو کے آنا. پھر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. عصم یا عاصم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے بچانا. عاصم ہوتا ہے بچانے والا. اعتصم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچنے کے لیے کسی چیز کو پکڑ لینا. یہ جو ایک اس میں پکڑنے کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے، تو کسی مضبوط چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اعتصم یا اعتصم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جس کسی نے بھی تھام لیا مضبوطی سے اللہ کو، بس اسی رستے کی طرف ہدایت پا گیا. تو اب اگر ہم ذرا اس کا چارٹ پورا دیکھ لیں، تفعیل کا ہمیں آتا ہے فعل ماضی، یفعل مضارع، تفعیل اور تفعیل مصدر. فعل پیسیفائز ہو گیا، یفعل ماضی اور مضارع کے اس کا فاعل ہوتا ہے مفعل اور مفعول ہوتا ہے مفعل. اور پھر یفعل سے جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا فعل. اسی طرح افعال ہے، افعل یفعل افعال. اور پھر افعل اور یفعل پیسیفائز ہے، مفعل کرنے والا، مفعل جس پر کیا جائے، افعل فعل امر. اب اگر ہم افتعال کو دیکھیں تو افتعال ماضی، یفتعل مضارع. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پیش تھی، ادھر زبر آ گئی ہے. یہ بھی ایک رول ہے، بعد میں دیکھ لیں گے. جن کے ماضی میں 4 حروف آتے ہیں، جیسے اس کے اندر فے، عین، عین، لام، یا اس میں الف، فے، عین، لام، 4 ہے نا، ان کا جو مضارع ہوتا ہے نا وہ پیش سے شروع ہوتا ہے. ادروائز مضارع زبر سے شروع ہوتا ہے، جیسے ضربہ یضربو میں زبر سے شروع ہوتا ہے. اس کا مصدر ہمیں نام سے ہی پتہ ہے، افتعال، اور ہم نے یاد رکھنا ہے انتظر ینتظر، انتظار سے. اس کا پیسیوائز ہو جائے گا افتعل، یعنی یہ افعل تھا تو یہ بیچ میں تے اب آنی ہے، ایڈ ہونی ہے بیسیکلی افعال میں، تو افتعل ہو جائے گا. یہ یفعل ہے تو یفتعل ہو جائے گا. اور جو فاعل ہے وہ بھی اسی طرح بنے گا. اس کا فاعل مفعل ہے تو اس کا فاعل مفتعل ہو جائے گا، اور مفعول جو ہے وہ مفتعل ہو جائے گا. بالکل سملر سٹرکچر استعمال ہوتا ہے. تو اس کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اگر باب افعال یاد ہے تو باب افتعال بھی تھوڑی سی ایفرٹ سے یاد ہو جائے گا. اور یہ چارٹ ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے. اور پھر اگر اس کا امر بنانا ہے تو یفتعل میں وہی والا کام ہے، پہلے اس کو جزم دیں گے تو یفتعل بن گیا، اس کے مضارع کی نشانی ہٹا دیں گے تو فتعل بن گیا. فتعل پڑھا نہیں جا رہا تو اس کے شروع میں ایک الف لگا دیں گے، افتعل بن جائے گا. اور یہ الف جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے، جب پیچھے سے جڑے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس افتعال کی گردان اویلیبل ہوگی ہے. اس کی روشنی میں اگر ہم اردو کے کچھ الفاظ دیکھ لیں جو ہم کامن یوز کرتے ہیں، جیسے شریک یش رکھو کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر ہونا، حصے دار ہونا، جس سے پھر شرک ہے جو اشرک یشرک ہوا ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا، یشرک ہونا باب فعال سے ہے. تو اس سے اشتراک ہے، اہتمام سے پارٹنر ہونا، پارٹنر بن جانا، کسی کا کمپنی میں پارٹنر بن جانا، یہ اشتراک ہوتا ہے. اور مشترک پھر جو دو چیزوں ایسی جن کے اندر چیزیں پارٹنر ہوں، کامن ہوں، سیم ہوں. اجتناب بچنا، انتقال یہ نقل کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو کاپی کرنا، تو انتقال اس کو اچھی طرح سے موو کرنا، کاپی کرنا، ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری کا لے جانا. منتقل جو منتقل ہوتا ہے چیز. مجتبا اجتبا ہے. جبا یجبی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چننا، تو پھر اہتمام سے چننا اجتبا ہو جاتا ہے، تو مجتبا چنا گیا، یہ مفعول ہے. انتظام، منتظم، احتراز،
حریرہ یا حردو کا مطلب ہوتا ہے محتاط ہونا، احتراز ہوتا ہے بہت زیادہ محتاط ہونا، یعنی بچنا، اختلاف مختلف، اختیار بھی باب افتعال سے ہے، امتحان اور ممتحن بھی باب افتعال سے ہے۔ تو اب ہمیں پہچان جانا چاہیے ممتحن امتحان لینے والا، جو امتحان دینے جاتا ہے اس کو کہیں گے ممتحن، اجتماع بھی اسی سے ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کی کرنی ہے پریکٹس۔ اب آپ لوگ ذرا اس کے اندر اگر دیکھیں تو یہ اوپر پورا چارٹ لکھا ہوا ہے، نیچے ایک 3 لیٹرڈ روٹ دیا گیا ہے، نون زوئیں اور رے، جس کا ویسے مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اس میں کچھ مسنگ ہے سیغے، کچھ لکھے ہوئے ہیں، یفتعیلو کے وزن پر ینتظرو لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے مثلا ماضی کا سیغہ آپ لوگوں نے بتانا انتظر ہے، پھر سے بتائیے گا۔ انتظر انتظر انتظرہ، جی بالکل ٹھیک، انتظرہ۔ آگے مصدر کیا بنے گا اس کا؟ منتظر منتظر مصدر نہیں، منتظر پہلے مصدر کا وزن بتائیں کیا ہے؟ اچھا اس میں انتظار ہم اردو میں کہتے ہیں انتظار، صحیح لفظ ہے انتظار، وہ ہمارے فلو میں انتظار بن جاتا ہے وچ از اوکے، بٹ یہ انتظار ہے۔ یہ اگر اس کو لکھیں گے تو یہ بنے گا انتظار۔ اردو میں ہم اپنے فلو میں انتظار کر دیتے ہیں، امتحان کر دیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، بیسیکلی یہ انتظام اور انتظار اور امتحان ہے۔ اچھا جی، پیسو وائس کیا ہوگا اس کا، مضارع کا؟ ينتظر ینتظرو، منتظر ینتظرو، ينتظر اچھا ٹھیک ہے۔ فاعل ہے اس کا ينتظر منتظر، مفعول کیا ہوگا؟ من منتظر منتظر منتظر، یہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، کبھی اے منتظر حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ اے حقیقت جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو مفعول ہو جائے گا منتظر۔ اچھا جی، ہے سین بے سے کیا ہوگا، ماضی کیا ہوگا؟ احتساب احتساب نہیں، ماضی کی بات ہو رہی ہے، احتساب تو مصدر ہے نا، وہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، ابھی پہلا آپ نے بتانا ہے ماضی، یہ میں کیا کہہ ہوگا؟ رہا ہوں احتساب احتساب فاروق صاحب آپ یعنی اس کو صحیح پڑھ دمہ نہیں رہے، آئلینڈ میرے خیال ہے آپ بتا صحیح رہے ہیں، آپ صحیح پڑھ نہیں رہے۔ کیا بنے گا بیسیکلی احتسابا، احتساب احتساب احتسابا بنے گا اس کا ماضی، اس ہاں نے اچھی طرح سے احتساب احتساب کیا، احتسابا۔ مضارع کیا ہوگا؟ يفتصب فاروق صاحب آپ بتائیے۔ یستحسبو نہیں نہیں، آپ نے دیکھیں یہ اس کا وزن کیا ہے، وزن پہلے بتائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یفعلو یفتعلو یفتعیلو، یفتعلو یفتعیلو۔ اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ یفتعل فے کی جگہ لگانا ہے ہے، تو یہ کے بعد کیا آئے گا؟ احتساب یا تصاب یحتسب بھی نہیں ہے، یہ تصیبو، تو یہ بنے گا يحتسب یہ تصیبو۔ اچھا، پیسے وائس کیا بنے گا ماضی کا؟ احتسب اوہ تصیبا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ فاروق صاحب آپ بتائیے گا کہ اس کا فائل کیا بنے گا؟ محتسب 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 محتسب، محتسب محتسبن ہوگا، محتسب یا محتسب پڑھیں گے یا محتسبن پڑھیں گے، تو یہ وفاقی محتسب ہوتا ہے، محتسبون تو پھر وہی سے سانس میں بھی نے لے لیا سکتے ہیں کیا محتسب تھا بھی پڑھ۔ ٹھیک ہے، شکیل صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں فعل امر کیا ہوگا اس کا؟ احتسب احتسب، اچھا مسز نشان آپ بتائیں، احتسب ٹھیک ہے؟ احتسب
एहतसिब होगा ना, इफ्ताइल, इंतदिर, एहतसिब। अच्छा, जीम है दाल से क्या बनेगा? इसका मादी दिया हुआ है, पहले इसका मस्दर बता दें, मस्दर क्या होगा? इज्तिहाद। इज्तिहाद, ठीक है ना, इज्तिहाद भी हम उर्दू में आम इस्तेमाल करते हैं। इज्तिहाद का मतलब भी आपको, इज्तिहाद का मतलब क्या बनेगा? जोहद का मतलब क्या होता है? जिद, कोशिश, कोशिश। तो जिद, इज्तिहाद कोशिश, का क्या मतलब होगा? कोशिश, एफर्ट। जोहद हो गया ना, ये कोशिश। तो इज्तिहाद क्या बनेगा? मुश्तरका कोशिश, बहुत ज्यादा या कोशिश, स्ट्रगलिंग, बहुत ज्यादा कोशिश। बहुत ज्यादा कोशिश, स्ट्रगल। तो जो दीन में समझने के Struggle. लिए जो बहुत ज्यादा एफर्ट की जाती है उसको इज्तिहाद कहते हैं, जिससे फिर लोग फिका मुरतब करते हैं कि दीन में इज्तिहाद जो किया जाता है, यानी दिमाग इस्तेमाल करना, एफर्ट करना। अच्छा, इसका मजारे क्या होगा? युजतहिद। लेकिन युद्ध युजतहिद, तहिद ताबो अगर ये के ऊपर पेश हो, ये पे तो पेश नहीं यज, है। यजताहिलु, ताहिदु, यजतहिदु, ठीक हो गया। यजताहिद, अच्छा, इसका माजी का पैसिव वॉइस हो गया उजतुहिदा, मजारे का पैसिव वॉइस क्या होगा? चले मजारे के पैसिव वॉइस छोड़ देते हैं, ये काम इस्तेमाल होता है। फाइल बताएं क्या होगा? मुजतहिदु, मुस्ताहिदु, मुजतहिदून नहीं होगा, या मुजतहिदुन, मुजतहिदुन होगा, अच्छा, या मुजतहिद होगा। मुजतहिद, मुजतहिद। और मफूल क्या होगा? मुज्तहिद, हाँ, मुजतहद, मुज्तहिद, नहीं, आपने फाइल मुजतहद, बताया मुजतहिद, तो शकील साहब फाइल हो गया मुजतहिद, तो मफूल क्या होगा? फूल होगा जी मुजतहद। मोहताहज। मुजतहद, ठीक हो गया। तो मुजतहिद जो इज्तिहाद करता है, मुजतहद जिस चीज का इज्तिहाद किया जाता है। ये थोड़ा सा इसमें ये आ गई बीच में, अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। तो अगर आप इसका ओरिजिनल देखें तो इफ्ताला के वजन पर बनेगा इख्तायारा। इख्तायारा जो है वो फ्लो में बन जाता है इख्तारा। तो इसका जो मजारे होगा वो क्या होगा? यफ्ता, यफ, यफ्ता, ताइलु, ताइलु, यख्तजीरु हो गया, तो यफ, यख्तजीरु तो यफ, सिंपल हो गया ना, यख्तजीरु। लेकिन फिर ये फ्लो में हाँ, बन जाएगा यख्तारू। यख्तारु, इख्तारा, यख्तारू। अच्छा, इसका वो क्या बनेगा मस्दर? ए, इख्तियार, इख, इख्तियार, 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 बिल्कुल। उर्दू में हम भी इसको इख्तियार कहते हैं। तो खारा या खीरू का मतलब है किसी चीज का अच्छा होना, और इख्तियारा का मतलब होता है किसी अच्छी चीज को हासिल कर लेना, पकड़ लेना। ये पकड़ लेने के मानों में। तो इख्तियार होता है किसी चीज को पकड़ने का, हासिल, अच्छी चीज को लेने का की एबिलिटी। अच्छा, इसका फाइल क्या बनेगा? यानी मुजतहिद होता है, इसका फाइल तो खैन, खे रे से क्या फाइल बनेगा? मुख्तलिफ, वैसे फाइल बनेगा मुख्तयिर। अब मुख्तयिर जो है ना, ये मुख्तयिर, पढ़ना मुश्किल है। मुख्तयिरुन पढ़ना मुश्किल है, तो मुख्तयिरुन के फ्लो में क्या बनेगा? मुख्तयिर, मुख्तरियू, मुख्तयिरुन फ्लो में बन जाता है मुख्तारुन, जो उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आप मुख्तार, मुख्तार हैं, हम मजबूर हैं। तो मुख्तार ही इसका फाइल भी बनता है और मुख्तार ही इसका मफूल भी मफूल भी बनता है। तो इसका फेल अमर अगर कोई बताना चाहे वो भी, चलो मैं ही बता दूं थोड़ा सा, मुझे वो बन जाता है इख्तर, एंड में जाके ना वो बन जाता इख्तार, है इख्तार। तो अब ये जरा चार्ट है, इसको आप ध्यान में रखें, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। अगली दफा हम इंशाल्लाह कुरान शरीफ की आयतों में से बाब इफ्तियाल की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए तैयारी करके आए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।